خالد صاحب یہ ایاز صادق کا کیا معاملہ ہے آج اسپیکر اسمبلی میں؟ یہ دیکھیں نا، جو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق ہیں یہ بڑی تحمل مزاج شخصیت ہیں، کم ہی بھرم ہوتے دکھائی دیتے ہیں. جب ان پر محمود خان اچکزئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے الزام لگایا آپ ان شکنی کر رہے ہیں، اس پر وہ بڑے غصے میں آ گئے اور برہم ہوئے، لتاڑ کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے خلاف اس عوام میں بات کرنا، اس کو روکنا ان شکنیاں تو میں کرتا رہوں گا. اگر افغانستان کے ساتھ آپ کہیں گے ان کے ساتھ اتحاد کریں گے، ہم افغانستان چلے جائیں گے، نوجوانوں کو اکٹھا کر کے فورس بنائیں گے، تو پھر ہم یہ عین شکنی میں کرتا رہوں گا. وزیر اعظم بھی ایوان میں موجود تھے لیکن بڑے غصے میں آج وہ لگے، اور مجھے ان کا غصہ بجا بھی لگتا ہے. یہ بڑے نرم خو آدمی ہیں. خود ہی پی ٹی آئی کے لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں اس بجٹ کے سیشن میں جتنی بھی تقاریر کی ہیں، اپوزیشن کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے نا، حکومت سے بھی زیادہ وقت انہوں نے لیا ہے. ابھی بھی اسپیکر پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان پر الزام لگاتے ہیں ہم نے وقت دیا، پھر ان پر عین شکنی کا الزام کہ کسی پارلیمنٹ کو، رکن پارلیمنٹ کو روک دینا، آپ گفتگو نہ کریں تو اس پہ آپ عین شکنی کا الزام لگا دیں گے اسپیکر کے اوپر. یہ ان کی برہمی مجھے بالکل جائز نظر آتی ہے. ان نے صحیح لتاڑ کے رکھا ہے ان کو. پھر وہ ساری باتیں ان کی بتائی ہیں جو کرتے ہیں، جو ریاست پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور ایاز صادق صاحب بڑے تحمل کے اچھے بردبار قسم کی شخصیت ہے، لیکن مطلب وہ حق پر ہے آج. مجھے بجا لگتا ہے ان کا ڈانٹنا اور ان کا برہم ہونا، اور ان کو یہ عین شکنی پہ الزام اسپیکر کے اوپر لگا رہے ہیں. یار وہ شریف بھلے مانس آدمی ہیں، تو اگر آپ نے گفتگو آپ کرتے ہیں، اداروں کے خلاف نعرے بازی آپ ایوان میں کرتے ہیں، وہ باتیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو عین شکنی والی باتیں ہیں، ملک کے خلاف ساری گفتگو ہے، وہ ساری ہو تو آپ کرتے ہیں، تو میں اگر اس کو روکنا عین شکنی ہے تو میں عین شکنی کرتا رہوں گا. انہوں نے یہ الزام کیا. لوگ اسے اور طرح سے بھی پیش کر رہے ہیں لیکن بات ان کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری اور آئی جی نے آج ایکشن کمیٹی کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، آج چیف سیکرٹری بڑے دنوں بعد جو چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں، چیف سیکرٹری خوشحال خان اور آئی جی لیاقت ملک، انہوں نے بڑی ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے جو تمام ٹی وی چینلز پہ ہمیں لائیو بھی دیکھنے کو ملی. انہوں نے بھی بڑی جو پوائنٹس اٹھائے ہیں نا، یقین کرے وہ بڑے سوچنے والے ہیں. انہوں نے بجلی کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو 3.25 روپے یونٹ اے جے کے لوگوں کو بجلی دی جاتی ہے، اس پر جو خزانہ ہے اس پر 8 سے 10 ارب روپے کا بوجھ پڑتا ہے. اور آٹے پر جو سبسڈی دی جاتی ہے اس سے 20 سے 25 ارب روپے کا، یہ سالانہ کا میں بتا رہا ہوں، یہ بوجھ پڑتا ہے. تو اس طرح کی گفتگو پہلے کبھی اس طرح کے حکومتی لوگ تو کرتے رہے، لیکن چیف سیکرٹری اور آئی جی کا بیٹھ کر ساری تفصیل انہوں نے شیئر کی ہے. جو ایکشن کمیٹی نے کیا کیا کیا، کتنے لوگ ان کے زخمی ہوئے، کس طرح لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، یہ ساری باتیں کی. لیکن ہم آتے ہیں بجلی اور آٹے کے اوپر. بجلی واقعتاً یہ مجھے جس طرح انہوں نے آج اس پر بریفنگ دی ہے نا، مجھے یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں یہ سبسڈی ختم ہی نہ کر دی جائے، کیونکہ یہ غیر فطری سی چیز ہے. ایک احتجاج کو روکنے کے لیے ایک وقتی طور پر ایک سہارا لیا گیا. تمام جو سیاستدان ہیں آزاد کشمیر کے، ہم ان کو انٹرویو کر چکے ہیں اسی لفظ ڈیجیٹل کے اوپر، تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ جو انہوں نے سبسڈی دی ہے غیر فطری ہے. یہ آپ دیکھیں نا، یہ 25 ارب ایک لگا لیں، 30 سے 35 ارب روپیہ ریاست کا ایک سبسڈی میں جھونک دیا جاتا ہے، جس میں غریب امیر کی کوئی تفریق نہیں ہے. سبسڈی کا جو تصور ہے، آج جو چیئرمین ایف پی آر ہیں جو لنگڑیال صاحب، انہوں نے بھی ایک کالم بھی لکھا ہے جنگ میں نا، ٹھیک ہے نا، وہ کالم بھی پڑھنے کے لائق ہے، پڑھنا چاہیے. وہ بھی کہتے ہیں کہ سبسڈی کو لوگوں نے اپنا ایک رائٹ سمجھے، یہ خاص طبقے کے لیے ہوتی ہے جو پاورٹی لائن کے نیچے ہوتا ہے، جن کی قوت خرید نہیں ہوتی، ان کے لیے. تو اب یہ سب لوگوں کو سبسڈی آپ دے کے امیر غریب کی کوئی پہچان نہیں. اور بجلی کی تو چلو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی خاص تفریق رکھنی چاہیے. جو 200 یونٹ جو غریب لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، تاجر ہیں، کاروبار کر رہے ہیں نا، ایک میں بزنس کر رہا ہوں تو میں چیزیں لے رہا ہوں تو مجھے پوری قیمت پر چیز ملنی چاہیے نا. تو یا تو تاجروں نے یہ بجلی سستی لے کر اور لوگوں کو ریلیف فراہم کر دیا، اور سستی چیزیں بھی دینی چاہیے نا. پھر ریلیف تو لوگوں کو کوئی نہیں ملا. اور آٹے کے والے سے اتنا معاملہ خراب ہے، یہ جو عام لوگوں کو آٹا ملتا ہی نہیں ہے، یہ جو سبسڈائز آٹا جاتا ہے جے میں، یہ مافیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. کچھ محکمے کے لوگ ہیں جو وہ کھا جاتے ہیں، کچھ ایسے مل مالکان ہیں جن کی ملی بھگت ہے، وہ کشمیر کے نام پر جو گندم آتی ہے وہ اس کا آٹا باہر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پر بڑی شکایت رہتی ہیں. تو مجھے جو آج کی پریس کانفرنس سے یہ اشارہ ملا ہے کہ میں اپنے اخذ کردہ بات کر رہا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ غیر فطری چیز ہے، یہ ممکن کنٹینیو ہونے والی نہیں چیز ہے.
ایک پریشر میں اگر فیصلہ کیا گیا تو کسی بھی وقت جب انہوں نے اس حوالے سے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں تو مجھے ایسے لگا ہے, میری اپنی ایک ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, کو یہ سبسڈیز شاید آنے والے دنوں میں یہ واپس لے لی جائیں. اور بھی بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں, ایک مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہوں گے, یعنی کہ جو باتیں گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کو مذاکرات کی ڈول ڈالا جا سکتا ہے, گفتگو کے لیے انگیج کیا جا سکتا ہے, اس پریس کانفرنس سے تو یہ واضح طور پر لگا ہے. انہوں نے کہا یہ لانگ مارچ نہیں ہے, یہ لشکر کشی ہے. اور جو حوالے دیے انہوں نے, جس طرح پولیس والوں کی قتل کر کے ان کو چھریاں مار کر مارا گیا ہے راولہ کوٹ کے اندر, ٹھیک ہے, اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو گفتگو ہے لوگ کنفیوز کرتے رہتے ہیں, جی مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ہو گئی چیزیں. تو انہوں نے دو ٹوک اور واضح انداز میں جو ان کی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ اب قانونی کارروائی کا وقت ہے. اور جس طرح آڈیو بیان مختلف لوگوں کے طرح جو علیحدگی لوگ اختیار کر رہے ہیں, آج بھی ایک ویڈیو بیان آیا جو افتخار زمان صاحب ہیں, اچھا, باغ سے کور کمیٹی کے ممبر تھے, جو انجمن تاجران پورے اے جی کی اس کے چیئرمین بھی تھے, انہوں نے بھی لا تلقی جس طرح لوگ کر رہے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے محرم کے احترام میں بھی ان سے کہا تھا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں, لیکن انہوں نے جو یہاں سے خوراک کے ٹرک جا رہے ہیں ان پر بھی حملے کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ ساری جو پریس کانفرنس اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ ان کے خلاف اب میرے خیال میں کوئی لچک نہیں دی جائے گی. ان جو شرپسند ہیں اس میں عام لوگ بھی ہیں, جو انہوں نے یہ بات بھی کی ہے, کچھ معصوم لوگوں کو, بچوں کو, خواتین کو بٹھا کر ان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے خلاف آپریشن نہ ہو. لیکن یہ مجھے کام لمبا چلتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, میرے خیال میں 10 محرم الحرام کا آپ کو پتہ ہے, بالکل ایک ویسے ہی شوق کا مہینہ ہے محرم الحرام, اس کا بھی احترام ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس والے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے. انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا, آپ پہلے یہ دھرنا ختم کر دیں. تو میں اس کی حامی بھر لی انہوں نے, میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے کہا تھا جی ہم اگر مولانا فضل الرحمان ثالث بن جائیں تو ہم اس پہ, لیکن اب مولانا فضل الرحمان نے کیونکہ کہہ دی یہ بات, تو میرے خیال میں یہ بڑا صائب مشورہ دیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا مشورہ ان کو ماننا چاہیے اور اسی محرم الاحرام کے احترام میں یہ اپنا دھرنا اٹھا دینا چاہیے. اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ضد برقرار رکھی, ضد اور انا پہ یہ اڑے رہے, تو اس کا انجام مجھے بخیر ہوتا نظر نہیں آ رہا. ریاست اپنی ریٹ قائم کرتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, آج مسعود پزشکیان ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان آ چکے ہیں, اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت بڑا گفٹ چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے. آپ کی کیا اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیوں آئے, کیا وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے پاکستان؟ دیکھیے آج جب وہ آئے ہیں نا, چشم ماں روشن دل ماں شاد, یہ تو آج ان کے نعرے استقبال, بڑی خوشکن مناظر دیکھے, بینرز لگے ہوئے ہیں, روڈز بند ہو گئی ہیں. روڈز تو چلو ان کی سیکیورٹی کے لیے بند کی گئی تھی, لیکن جس طرح اسلام آباد کو دلہن کی طرح ایک سجا دیا گیا تھا خوبصورتی سے, ان کے خیر مقدمی جو ان کے نعرے ہیں ان کے استقبال کے لیے, جس طرح ایرانی اور پاکستانی پرچم لہرا رہے پورے اسلام آباد کے اندر, جو اپنے مہمان کو خوش آمدید, جو بڑے عرصے بعد دیکھا ہے, بڑی انہوں نے جب گلے لگایا مسعود پزشکیان نے اترتے ہی وزیر اعظم پاکستان کو, تو پورے پاکستان کو جیسے گلے لگا, وزیر اعظم خود چھتری لے کے جو ہے وہ انہیں ویلکم کر رہے تھے. یہ بہت اچھے خوبصورت مناظر تھے. 21 توپوں کی جو برادر اسلامی ملک کے سربراہ ہیں ان کو سلامی پیش کی گئی, پھر مارچ پاسٹ کیا فوجی لڑاکا تیاروں نے فضا میں سلامی پیش کی. بہت ہی خوشکر مناظر تھے. جنگ کے بعد, جنگ کے خاتمے کے بعد, ٹھیک ہے نا, ایران کا پہلا دورہ پاکستان کا, یعنی کہ 2 دن پہلے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا, 2 روز کے بعد سیدھے پہلے پاکستان آتے ہیں. دیکھیں نا, یہ اسلامی جو بھائی چارہ یکجہتی کی جو علامت ہے, اور جس طرح والہانہ انداز سے صدر پاکستان آصف علی زرداری, خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری, سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو, یہ سارے ان کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچے. بالکل ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ان کو مہمان کو اتنی رسپیکٹ اور عزت دی ہے. کبھی نہیں ہوتا نا کہ سارے لوگ جا کے, ساری قیادت, مہمان آتا ہے بیرون ملک سے, انہیں کوئی جو منسٹر جو ہوتا ہے مہمانداری کا وہ انہیں ریسیو کرتا ہے, تو پھر ایوان صدر یا ایوان وزیر اعظم آ کر ملاقاتیں ہوتی ہیں. پاکستان کی ساری بڑی قیادت, جس میں وزیر خارجہ کا نام رہ گیا تھا وہ اسحاق ڈار صاحب, اور بالخصوص وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی, بالکل انہوں نے بڑا رول, انہوں نے سارے معاملات کو جہاں محسن تک, نقوی نے, ہاں, تو یہ سارے لوگ وہاں نور خان ایئر بیس پر موجود تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے. تو اس وقت جو ایسے لگتا ہے کہ ایران کے سب سے قریب جو کوئی ملک ہے وہ ریاست پاکستان ہے,
اور پاکستان کے دل کے قریب، دیکھیں ہم سایہ تو ہے ہی ہمارا، بالکل. اور اسلامی برادر ملک بھی ہے. جب پاکستان بنا تھا، ایک تاریخی بات بتاؤں تو سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کرنے والا ملک بھی ایران ہی تھا. یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم لکھتے ہیں، یہ بیسیکلی اسلامی جمہوریہ ایران، اچھا. ٹھیک ہے نا. یہ دو ہی ایسے نام ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے. اسلامی جمہوریہ ایران، اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو یہ بڑے گہرے رشتے ہیں ہمارے. جس طرح جتنے حوصلے اور تدبر کے ساتھ پاکستانی قیادت نے اس جو صلح کے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچایا، اب 60 روز کے اندر یہ معاملات نپٹنے جا رہے ہیں، ان کے مجمد اثاثے بحال ہونے جا رہے ہیں. جو آپ نے چیز پوچھی تھی، اب ادھر آتے ہیں اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. بالکل، کیا گفٹ چھپا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کو سستا تیل ملنے والا ہے ایران سے، ٹھیک ہے. اور جو پائپ لائن جسے گیس کی، ہمارے ہاں قطر سے گیس لیتے ہیں، باہر سے اور دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں، اب وہ پائپ لائن جو بچھ کر آ چکی ہے، ایران نے اپنی سرحد تک بچھا دی ہوئی ہے. اب پاکستان نے پائپ لائن بچھانی ہے تو گیس وہاں سے ہمیں ادھر آئے گی پاکستان. تو یہاں گیس یا انرجی کا آپ کو پتہ ہے، کسی گھر ہو، دفتر ہو، یا کوئی مل ہو، کارخانہ ہو، تو سب سے بڑا جو بل ہے وہ انرجی کا ہی ہوتا ہے. بالکل. اگر ہماری انرجی سستی ہو جاتی ہے، ایران کی ساتھ ہماری تجارت بڑھتی ہے، معاملات چلتے ہیں، تو یہاں تیل کی قیمتیں بہت کم میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے یہ سارے معاملات بحسن و خوبی ادا ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے پاکستانی عوام کے لیے گفٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جو مسعود پزشکان ہیں، جس طرح جنگ میں پاکستان کے جو لوگ سڑکوں پر نکل کر ان کا ساتھ دیتے رہے، پاکستانی قیادت امریکہ کو قائل کرتی رہی، ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کرتی رہی، دنیا کو قائل کرتی رہی. ٹھیک ہے. بلاخر آبنۂ ہرمز بھی کھل گئی، تیل کی قیمتیں نیچے گر چکی ہیں، ٹھیک ہے. تقریباً $70 پر بیرل آ چکی ہیں. جی. ابھی جب پاکستان اگر ایران کے ساتھ یہ معاملہ طے پا جاتا ہے تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ مزید قیمتیں کم ہو جائیں گی. یہ جمعے تک آپ دیکھیے گا کہ 50-60 روپے قیمتیں مزید کم ہو جائیں گی. جب ایران سے تیل آنا شروع ہو جائے گا تو پھر اللہ کرے، میری خواہش ہے کہ 200 تک بھی پر لیٹر یہ قیمتیں. یہ گفٹ ہیں پاکستانی عوام کے لیے. ہم نے اپنے برادر اسلامی ملک کا ساتھ دیا، ایران نے بھی پاکستان پر پورا بھروسہ کیا، اور پاکستان کی قیادت نے بھروسے کو توڑا نہیں ہے، اس پر پورا اترے. یہی ان کی آمد کا انڈیکیشن ہے. دنیا کو بتا دیا ہے، اسلامی ممالک بھی، مشرق وسطیٰ کے لوگوں کو بھی، اور دنیا کو پوری کو ایرانی قیادت نے بتا دیا ہے کہ پاکستان ہمارا پراعتماد دوست، برادر، سب کچھ وہ ریاست پاکستان ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ خواجہ صاحب.